سائی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رنگ و نور کے سیزن 3 میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ ناظرین، آج کے اس مشاعرے کا آغاز ہم نعت پاک سے کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کسی شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آئیے حضرات نعت پاک سنتے ہیں اس شاعر کی زبانی کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک، پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں۔ میری مراد جناب عالم نظامی صاحب سے ہے جو ہمارے درمیان مائک پر موجود ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ ہم سامعین کو نعت پاک سے مسحور فرمائیں۔ عالم نظامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سائی پلس ٹی وی چینل کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس ادبی تہذیبی مشاعرے کا حصہ بنایا۔ آج کے اس تہذیبی مشاعرے میں جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب اور حضرت عرفان جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیش کریں۔ ان کی دعاؤں کے ساتھ نعت کا مطلب پیش ملاحظہ فرمائیں۔ رب نے سن لی میری فریاد صدا سے پہلے، رب نے سن لی میری فریاد صدا سے، رب نے سن لی میری فریاد صدا سے پہلے، جب پڑھا میں نے درود ان پہ دعا سے پہلے، جب پڑھا میں نے، جب پڑھا میں نے دعا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے، انسیت ایسی ہے انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے، باغ طیبہ میں یہ دل باد صبا سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، باغ طیبہ مقدر مقدر۔ انسیت ایسی ہے ہر صبح پہنچ جاتا ہے، باغ طیبہ میں یہ دل باد صبا سے پہلے، باغ طیبہ میں دل کے جذبات بآسانی رقم ہوتے ہیں، دل کے جذبات بآسانی رقم ہوتے ہیں، جب بھی رو لیتا ہوں میں حمد و ثنا سے جب بھی رو لیتا ہوں، جب بھی رو لیتا ہوں میں حمد و ثنا سے پہلے،
جب پڑھا میں نے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. زندگی اتنی وفا مجھ سے خدا را کرنا. زندگی اتنی وفا مجھ سے خدا را کرنا. موت آئے نا مجھے اس کی رضا سے پہلے. مجھے اس کی رضا سے پہلے جب پڑھا میں نے. اور دعاؤں کے ساتھ یہ مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. اب تو پلکوں پہ بٹھاتا ہے زمانہ عالم. اب تو پلکوں پہ بٹھاتا ہے زمانہ عالم. پوچھتا کون تھا آقا کی ثنا سے پہلے. بہت اچھا, بہت شکریہ. دوبارہ مکرر. اب تو پلکوں پہ بٹھاتا ہے زمانہ عالم. پوچھتا کون تھا آقا کی ثنا سے پہلے. جب پڑھا میں نے درود ان پہ دعا سے پہلے رب نے سن. بہت خوب, بہت عمدہ. یہ تھے جناب عالم نظامی صاحب جو ہمیں نعت پاک سے نواز رہے تھے. حضرات, نعت پاک کے حوالے سے کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ وَإِذَا مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِقَصِيدَتِي فَقَدْ مَدَحْتُ قَصِيدَتِي بِمُحَمَّدٍ. کہ جب میں اپنے نعت میں یا اپنے قصیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں تو یہ ایسے ہے کہ میں محمد کی تعریف کے ذریعے اپنے نظم کی یا اپنے کلام کی تعریف کرتا ہوں. جناب عالم نظامی صاحب کا کلام کچھ ایسا ہی تھا جو ڈائریکٹ ان کی زبان سے ادا ہو رہا تھا اور یہاں دل میں وہ چیز گھر کر رہی تھی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ان کی نعت ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے. ناظرین, آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بہت ہی معتبر شخصیت, ایک علمی اور ادبی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جناب ایاز بستوی صاحب کی. ایاز بستوی صاحب منبرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہیں. اس کے بعد آپ نے ندوۃ العلماء سے تکمیل ادب کیا. جناب ایاز بستوی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب ایاز بستوی صاحب, مائک پر. السلام علیکم ناظرین کرام. یہ بہت خوش آئند موقع ہے کہ آئی پلس چینل پہ میری حاضری ہوئی اور میں آپ لوگوں کے سامنے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مطلع پیش خدمت ہے, سماعت فرمائیں. ارشاد. کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے, دھرتی ہے آگ آگ تو دل میں شرار ہے. کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے, دھرتی ہے آگ آگ تو دل میں شرار ہے. دہشت کا دور اس لیے قائم ہے ہر طرف, اب بے گناہ قید ہے ظالم فرار ہے. دہشت کا دور اس لیے قائم ہے ہر طرف, اب بے گناہ قید ہے ظالم فرار ہے. کیسے کہوں کہ خاک
دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ شکریہ۔ اور ایک سماعت فرمائیں شعر کہ آزادی وطن کی تو ہے نعرہ بازیاں، اپنے حقوق زیست پہ کب اختیار ہے۔ واہ واہ، بہت پیارا۔ آزادی وطن کی تو ہے نعرہ بازیاں، آزادی وطن کی تو ہے نعرہ بازیاں، اپنے حقوق زیست پہ کب اختیار ہے۔ واہ، سچا شعر۔ کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ اور شاید کہ اس بہانے بہل جائے اپنا دل، شاید کہ اس بہانے بہل جائے اپنا دل، یہ شعر اس خزاں میں بھی نظر بہار ہے۔ واہ، جا کے بہت عمدہ۔ شکریہ۔ شاید کہ اس بہانے بہل جائے اپنا دل، یہ شعر اس خزاں میں بھی نظر بہار ہے۔ واہ، بہت عمدہ۔ کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ صدیوں سے اے وطن ہے تیرے جان سار ہم، قربانیاں بھی دے کے ہماری ہار ہے۔ واہ، مقرر ارشاد، بہت سچا شعر ہے، شکریہ۔ خاص کر کے حالات حاضرہ کے صدیوں سے اے وطن ہے تیرے جان سار ہم، کیا بات ہے، سچا شعر۔ قربانیاں بھی دے کے ہماری ہار ہے۔ کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ اور شعر آخر ارشاد۔ کس کی بلا سے حق کی بھی پہچان مٹ گئی، اس کی بلا سے حق کی بھی پہچان، انصاف کا تو چہرہ بہت بے غبار ہے، کس کی بلا سے حق کی بھی پہچان مٹ گئی، انصاف کا تو چہرہ بہت بے غبار ہے۔ کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ اور مکہ کا شعر ارشاد۔ ہر حال میں آیاز وطن کا ہے پاسدار، واہ، کیا کہتے ہیں۔ یہ جیت دل کی جیت بھی ظاہر کی ہار ہے، ہر حال میں آیاز وطن کا ہے پاسدار، یہ جیت دل کی جیت بھی ظاہر کی ہار ہے۔ کیسے کہوں کہ خاک چمن لال زار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے، دھرتی ہے آگ آگ تو گل میں شرار ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ تھے جناب ایاز بستوی صاحب۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے
ان کے کلام کا ہر مصرع اس پہ فٹ کرتے جائیے، آپ کو ایک حقیقت کی ایک سچی تصویر اور سچ کی ایک ترجمانی آپ کو نظر آئے گی۔ ان کے کلام کا ہر مصرع ایسا لگ رہا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات کی تصویر کشی کر رہا تھا، خاص کر کے جب انہوں نے کہا کہ اب بے گناہ قید ہیں، ظالم فرار ہے، تو مجھے پروین شاکر کا وہ شعر یاد آ گیا، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ یہاں ملزم بھی وہی، مجرم بھی وہی، منصف بھی وہی۔ ایاز بستوی صاحب اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ملک کی صورتحال کی رونمائی کر رہے تھے۔ ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے شاعر جناب عرفان جعفری صاحب سے التماس کریں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ عرفان جعفری صاحب برسوں سے فکر سخن میں مصروف ہیں اور ان کا شعری مجموعہ بنجارہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور مقبول عام اور خاص ہو چکا ہے۔ میں عرفان جعفری صاحب سے اس شعر کے ساتھ گزارش کروں گا مائک پر آنے کی کہ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ عرفان جعفری صاحب مائک پر۔ حاضرین محفل، آئی پلس کے اس مشاعرے میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس محفل رنگ و نور میں کچھ شعر اور اس کے بعد غزل حاضر کروں گا۔ غزل کا مطلب کچھ یوں ہے کہ حضرات آپ مطلع کا استقبال کریں کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، بڑا شاندار مطلب کا صاحب، بڑی نائب، بڑی نائب کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ اور شعر دیکھیں کہ اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے۔ واہ، کیا کہنے ہیں، اب بڑی سچائی ہے۔ اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے۔ اور شعر یہ سنانا چاہتا ہوں اس غزل کا کہ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، کیا مصرع، خوشبو ہمارے ہاتھ چھو کر گزر گئی، ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے، ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے۔ سامعین غزل پوری مکمل سماعت فرمائیں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، راہ دیکھیں گے، راہ دیکھیں گے تیری، راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، زمانے لگ جائیں، زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں۔ واہ، کیا کہنے، مقرر صاحب، راہ دیکھیں گے تیری، راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں۔ غزل کا بڑا نازک سا شعر کہ تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائے۔ کیا بات ہے، کیا کہی، تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائیں، اور شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے، شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے، یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں۔ شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے، یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں۔ اور شعر بطور خاص یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک پرانی سی حویلی ہے، تمام ناظرین کی نظر یہ شعر کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو، ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو، ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو،
یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے کیا بات ہے، ونس مور سر، ونس مور. ایک پرانی سی حویلی ہے، اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں. اور مقطع کا شعر ہے کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی، جعفری ایسے تعلق میں، ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیشے ستانے. کیا کہیے، کیا انداز ہے. جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی بہت خوب، بہت خوب. جس کے آغاز میں اندیشے ستانے لگ جائیں. واہ، راہ دیکھیں گے بہت تیری عمدہ. چاہے زمانے لگ جائیں. یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں. ناظرین، یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. یقین جانیں ان کے کلام کے مطلع کے پہلے مصرے کے پہلے لفظ نے جس قدر دل کو اپنے ساتھ باندھے رکھا، ہمارے دلوں کو، مقطع تک وہی کیفیت رہی. شروع سے آخر تک اس غزل نے دل کو مسحور کیے رکھا. عرفان جعفری صاحب کا کلام یقیناً بہت ہی زیادہ دل پذیر تھا. ناظرین، آئیے اب شمع محفل اس شخصیت کے سامنے ہم لائیں جو شخصیت صرف شاعر ہی نہیں، ایک معلم بھی ہے، ایک ناقد بھی ہے، ایک ادیب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادب اطفال پر اپنی مثال آپ ہے. میری مراد ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب سے ہے. ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب اردو سے ایم اے ہیں اور فارسی سے پی ایچ ڈی ہیں. میں ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. محترم ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب مائک پر. ناظرین اکرام، میں بے انتہا مسرت محسوس کر رہا ہوں آئی پلس ٹی وی کے اس شعری پروگرام میں، اور چونکہ اس سے پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں اور آئی پلس والوں کا بڑا کرم رہا ہے ہمیشہ کہ وہ مجھے یاد کرتے رہے ہیں، اور میں بھی ماشاءاللہ اس پروگرام میں حاضر ہوتا رہا ہوں. ایک غزل جس کے لیے حکم ہوا ہے کہ ترنم میں حاضر کی جائے، اس سے پہلے ایک قطعہ پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے عرض کیا ہے کہ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے. ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے، اور ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا. ادب شعور کے سانچے میں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے، اور ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا. اب ایک غزل ترنم میں پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں. ایک مطلع سماعت فرمائیں. خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، خدایا میرے دل کو ایسی، خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، زمانے کی مجھ کو جو پل پل خبر دے. واہ واہ، کیا بات. خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، زمانے کی مجھ کو جو پل پل خبر دے. خدایا میرے دل کو. نہیں شہر پر حکمرانی کی خواہش، نہیں شہر پر حکمرانی کی خواہش، مجھے سر چھپانے کو چھوٹا سا گھر دے. نہیں شہر پر حکمرانی کی خواہش، مجھے سر چھپانے کو چھوٹا سا گھر دے. خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے. عرض کیا ہے کہ بھٹکتے بھٹکتے
بہت تھک چکا ہوں، بھٹکتے بھٹکتے بہت تھک چکا ہوں، بھٹکتے بھٹکتے بہت تھک چکا ہوں، جو منزل پہ پہنچا دے وہ راہبر دے۔ واہ کیا بات کیا بات، بھٹکتے بھٹکتے بہت تھک چکا ہوں، جو منزل پہ پہنچا دے وہ راہبر دے۔ خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے۔ شعر پر توجہ چاہوں گا کہ مکمل نہ ہوگی کبھی زندگی میں، مکمل نہ ہوگی کبھی، مکمل نہ ہوگی کبھی زندگی میں، کتاب تمنا ذرا مختصر دے۔ واہ کتاب تمنا ذرا مختصر، مقرر عرض صاحب مقرر عرض۔ نہ ہوگی کبھی زندگی میں، مکمل نہ ہوگی کبھی زندگی میں، کتاب تمنا ذرا مختصر دے۔ خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، زمانے نے اس کو کہیں کا نہ رکھا، زمانے نے اس کو کہیں کا زمانے نے اس کو کہیں کا نہ رکھا، ہے بیمار دنیا کوئی چارہ گر دے۔ زمانے نے اس کو کہیں کا نہ رکھا، ہے بیمار دنیا کوئی چارہ گر دے۔ خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے، کب سے میرے مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے، جب ان کو میری بھی کوئی سنگ درد دے۔ مچلتے ہیں کب سے میرے سر میں سجدے، جب ان کو میری بھی کوئی سنگ درد دے۔ خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے، نہیں کوئی شے تیری قدرت سے باہر، نہیں کوئی شے تیری قدرت سے باہر، برسوں سے تنہا کوئی ہم سفر دے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، آمین آمین۔ نہیں کوئی شے تیری قدرت سے باہر، برسوں سے تنہا کوئی ہم سفر دے۔ خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ زمانے سے محوی دعا ہے خدایا، زمانے سے محوی دعا ہے خدایا، ضیاء کی دعاؤں میں کچھ تو اثر دے۔ زمانے سے محوی دعا ہے خدایا، ضیاء کی دعاؤں میں کچھ تو اثر دے۔ زمانے کی مجھ کو جو پل پل خبر دے، خدایا میرے دل کو ایسی نظر دے۔ بہت شکریہ سامعین، ناظرین حضرات، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب کلیم ضیاء صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے۔ ان کے کلام میں جو سوز تھا، جو آہنگ تھا، جو ردم، وہ دل کے تاروں کو جھنجھوڑنے والا ردم تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب
बिलाशुबा इकबाल के अल्फाज में ये कह रहे थे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। मैं डॉक्टर कलीम ज़िया साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें